पाते हैं। अब शुरू से मैं मिंबर पे बैठा हूँ और 4-5 बच्चे पूरी तरह से हड़बड़ाहट मचाए हुए हैं और दौरान खुतबा बोलना भी ठीक नहीं है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न अस्दक़ल हदीसी कलामुल्लाह व अहसनल हदियि हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिल इबाद वहयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल खुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद।
افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. وقال تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بزرگان دین، برادران اسلام، دینی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین ماؤں بہنوں، محرم الحرام کی آج 15ویں تاریخ ہے. محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو جہاں بہت سارے بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، جہاں بہت سارے خلاف شرع اعمال انجام دیے جاتے ہیں، وہیں ایک بہت بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. صحابہ کرام کے سلسلے میں نازیبا کلمات اپنی زبان سے لوگ ادا کرتے ہیں. کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کبھی عمر فاروق کو اور کبھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کی دہائی دی جاتی ہے. علی رضی اللہ عنہ کی تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے کہ انہیں الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے، انہیں اللہ بنا دیا جاتا ہے. اور علی رضی اللہ عنہ کی تعریف ہی کی وجہ سے خلفائے راشدین میں سے پہلے 3 صحابہ کرام کو لعن و ملامت کیا جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ خلافت کے حقدار علی رضی اللہ عنہ تھے، لیکن انہوں نے ان کا حق مار لیا، ان کا حق زبردستی غصب کر لیا اور زبردستی خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے. یہی نہیں بلکہ ایک خاص طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خالی 3 صحابہ کرام صحیح راہ پر تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ. ان 3 صحابہ کو سیدھی راہ پر ایک طبقہ مانتا ہے، بقیہ تمام صحابہ کرام کو ونعوذ باللہ مرتد قرار دیتا ہے، سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا اور گمراہ قرار دیتا ہے. کیا صحابہ کرام کی حالت یہی تھی؟ کیا حقیقت میں صحابہ کرام اسی کے حقدار تھے؟ کیا واقعی صحابہ کرام نے یہ غلطی کی ہے؟ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں، احادیث میں اور علماء سلف کے اقوال میں صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں کیا باتیں ملتی ہیں. اللہ نے صحابہ کرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس مقام پر فائز کیا ہے
اور کون سا منصب انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولائے کریم ہم تمام لوگوں کو باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انبیاء کے بعد سب سے بہتر مخلوق صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو جانچا، بندوں کے دلوں کو پرکھا، بندوں کے دلوں میں دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ کرام کا دل پایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی صحابہ کرام کو بنا دیا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، جنگ و جدال کے موقع پر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صحابہ کرام ایمان کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ جب صحابہ کرام میں سے یا صحابیات میں سے جب کوئی یہ سن لیتا کہ اس عمل پر اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کرے گا تو کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہوتی، کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہوتی، جنت پانے کے لیے صحابہ کرام جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری آتی ہے اور جب مرگی آتی ہے تو میں زمین پر گر پڑتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، لہذا آپ اللہ سے دعا کریے مجھے مرگی کی بیماری نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس پر صبر کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ انہوں نے یہ سنا تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر صبر کروں گی، لیکن آپ اتنا دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی آئے تو میرا سطر نہ کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کر دیا۔ بھائیوں، یہاں سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ جب اس عورت نے یہ سنا کہ اگر میں اس پر صبر کر لیتی ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی، سنتے ہی اس عورت نے صبر کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام ایمان کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ جب وہ سن لیتے تھے کہ ہمیں اس عمل پر جنت نصیب ہوگی، اللہ کی رضامندی ملے گی، تو ان کے سامنے کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، وہ صبر سے کام لیتے تھے اور وہ جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے پہلے سبقت کرنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ اچھے طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے خوش ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ صحابہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مہاجرین کا تذکرہ کیا، پھر انصار کا تذکرہ کیا، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا تذکرہ کیا، اور 3 لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ان سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وہ 3 کون ہیں؟ ان 3 میں سے ایک مہاجر صحابہ ہیں۔ مہاجر صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہیں مکہ والوں نے خوب ستایا، انہیں اسلام لانے کی پاداش میں مارا پیٹا، ان پر ظلم ڈھایا اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بنا بری صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا کر آباد ہوئے۔ اور انصار کون ہیں؟ جب یہ صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو مدینہ میں جو اہل اسلام تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے ان کی بہت مدد کیا، ان کا ساتھ دیا۔ بہت سارے صحابہ نے اپنی جائیداد میں مہاجرین کو حصے دار بنا لیا۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں اور دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو اسے میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ تو اس طرح سے وہاں کے بہت سارے لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کیا اور وہ انصار کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان 2 کا تذکرہ کیا اور فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ جو ان دونوں کے نقش قدم پر چلیں گے، جو صحابہ کرام کا طریقہ اپنائیں گے، جو صحابہ کرام کی طرح صحیح سالم اور نیکی کی حالت میں زندگی گزاریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر لبیک کہنے کو تیار ہوں گے، اللہ نے کہا ان سے بھی اللہ راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اور اللہ نے جیسے صحابہ کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، ایسے ہی ان کے لیے بھی جنت تیار کر رکھا ہے۔ ذرا سوچو کہ جن صحابہ کرام کو اللہ کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ ملی، جن صحابہ کرام سے اللہ خوش ہوا، آج ایک خاص طبقہ انہی صحابہ کرام کو لعن و ملامت کرتا ہے اور انہی صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرتا ہے، انہی صحابہ کرام کی شان میں نازیبا کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ بھائیو، ان صحابہ کرام کو معیار ایمان قرار دیا گیا۔ اگر آپ کا ایمان صحابہ کرام کی ایمان کی طرح نہیں ہے تو آپ اپنے ایمان کی خیر مناؤ اور آپ غور کرو کہیں آپ گمراہی پر تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ہی ایمان لائے جیسے تم سب ایمان لائے ہو تو لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، لوگ گمراہی سے بچ جائیں گے، لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح لانا
اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا ہے، صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لانا، اپنے آپ کو پکا مومن بنانا ہے۔ بھائیو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، خالی ایک طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا طریقہ اپنانا خود کو جنت میں داخل کروانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا طریقہ ہے، جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جو میں کر رہا ہوں اور جو میرے صحابہ کر رہے ہیں، اگر لوگ وہی کریں گے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ بھائیو، ذرا سوچو، جن کے عمل کو جنت میں داخلے کا سبب بتایا گیا اور جن کے کام کو ایمان کی کسوٹی بتائی گئی، آج انہی صحابہ کرام کو ایک قوم برا بھلا کہہ رہی ہے، ایک قوم انہی صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتی ہے، آج ایک قوم انہی صحابہ کی برائی کر رہی ہے۔ بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے ایمان کا معیار کیا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ کہا، آپ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور میرے صحابہ یہ ایک مد اگر میرے صحابہ یہ ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی تمہیں ان کی برابری نہیں مل سکتی، تو بھی آپ ان کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ جب صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا، جب صحابہ کرام کا یہ مقام تھا، تو ذرا سوچو کہ آج ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں، ان صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہندوستان کے ایک بڑے عالم نے بہت ہی غلط جملہ کہا، انہیں سب و شتم کا نشانہ بنایا، انہیں کہا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے ونعوذ باللہ ثم ونعوذ باللہ فرعون تھے، جبکہ معاویہ یہ کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور برگزیدہ صحابی تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، جو قرآن آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں، نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں جس قرآن کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، جس قرآن کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، اس قرآن کو جن جن صحابہ کو لکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلف بنایا تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار معاویہ کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے سواری کے پیچھے بیٹھایا، اور یہی معاویہ ہیں جن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لوگوں کو بلایا اور مبارک کھانے کی دعوت دیا۔ جب لوگ آئے تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں، میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ تو معاویہ کو کتاب سکھا، تو معاویہ کو حساب سکھا، اور اے اللہ تو معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ جس صحابی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اور جس صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے، اور جس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دیا، آج اس صحابی کو ایک شخص کہہ رہا ہے معاویہ اپنی وقت کے فرعون تھے۔ ذرا سوچو بھائیو، یہ کتنی بڑی گستاخی اور کتنی بڑی غلطی ہے کہ ایک صحابی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا ہو اور جس کے لیے دعا کیا ہو، اس کو وقت کا فرعون کہنا، یہ بہت ہی بڑی غلطی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے شخص کے ایمان پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سلسلے میں فرمایا، اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی قدر کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کی قدر کرو جو صحابہ کرام کے بعد ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کی قدر کرو جو صحابہ کرام کے بعد ہیں، پھر ان لوگوں کی قدر کرو جو ان لوگوں کے بعد ہیں۔ صحابہ کرام میں سے تمام لوگوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں دے دی گئی تھی۔ صحابہ کرام کا معیار اور درجہ الگ الگ تھا۔ جو مصیبت کے عالم میں ایمان لائے ان کا درجہ ہائی تھا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد جو ایمان لائے ان کا مرتبہ تھوڑا کم تھا، پھر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، پھر کچھ صحابہ ایمان لائے تو ان کا مرتبہ تھوڑا کم تھا، لیکن تھے سب صحابی۔ اور قرآن میں صحابہ کرام کے سلسلے میں جہاں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ آئے وہ تمام کے تمام صحابہ وہاں مراد ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالی تمام صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ وہاں پہ لفظ حسنہ کا استعمال کیا ہے، اور حسنہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے کہا ہے کہ وہاں پر حسنہ سے مراد جنت ہے۔ ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 40 سال تک عبادت کرو، اور صحابہ کرام 1 سیکنڈ 1 منٹ عبادت کریں تو بھی وہ تم سے آگے ہیں، تم سے ہائی ہے، ان کے ایمان کا لیول تم سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ تم پوری زندگی عبادت کرو، تم پوری عمر عبادت کرو، اور صحابہ کرام اپنے زندگی کا ایک معمولی لمحہ، یعنی 1 سیکنڈ یا 1 منٹ وہ اللہ کے لیے گزار دے تو بھی آپ اس مقام کو آپ نہیں پا سکتے، تو بھی آپ اس مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ بھائیو ذرا سوچو، جب صحابہ کرام کا یہ مقام تھا اور صحابہ کرام کی یہ حیثیت تھی، یہ وقعت تھی، تو آخر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر کے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ کے، صحابہ کرام کو لعن و ملامت کر کے
انہیں تانو تشنی کر کے خود ہم اور اپنے آپ کو معصیت کے اور گناہ کے غار میں ڈھکیل رہے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ بنا رہے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے صحابہ کرام کی تاریخ نہیں پڑھی، جنہوں نے صحابہ کرام کو نہیں پڑھا اور صحابہ کرام کو نہیں جانا، بس یہاں وہاں کی افواہات میں پڑ گئے اور صحابہ کرام کو لعن و ملامت کرنے لگے۔ آج ہم اور آپ ہیں، یہی مسجد ہے، اگر اعلان ہو جائے کہ یہ مسجد بنانا ہے، مسجد چھوٹی ہو گئی ہے اور آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرو، تو جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں، کون لینے والا ہے، تو دسیوں خریدار آ جاتے ہیں، تب اس وقت لوگوں کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو دیکھو، ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جائیداد کی ہتھیار کی کمی ہو رہی ہے اور لوگ تعاون کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا کہ آج میں سب سے آگے نکل جاؤں گا اور آج میں سب سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں دوں گا۔ وہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ عمر فاروق نے کہا ہاں آدھا چھوڑا ہے، آدھا آپ کے پاس لایا ہے۔ پھر ابو بکر آئے تو ابو بکر اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے۔ عمر نے سوچا تھا کہ آج میں سب سے آگے نکل جاؤں گا، ابو بکر اپنے گھر کا پورا سامان لے کے چلے آئے۔ آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ ابو بکر نے کہا گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہوں۔ تب عمر نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا۔ اب یہ واقعہ بتا کر کے میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اگر دین کا کوئی مسئلہ ہوتا اور اعلان ہو جاتا تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، کلاش ہو جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے گھر کی جائیداد تک کو اللہ کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ اگر تھوڑا سا اعلان ہو جاتا ہے تو ہماری اور آپ کے ماتھے پہ پسینہ ٹپکنے لگتا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایک مقام کو ایک لمحے کو نہیں پا سکتے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کی برائی کرتے ہیں، صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقام کو ہم کبھی بھی نہیں پا سکتے، ان کے مقام کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب صحابہ کرام میں اگر کہیں تھوڑا بہت اختلاف ہو گیا ہے تو وہ اختلاف کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، اس بیچ میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو معاف کر دیا، تمام کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دیا۔ تو جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، جس کی روزی ہم اور آپ اور تمام صحابہ کھاتے ہیں اور کھاتے تھے، تو آخر ہم کون ہیں کہ ان کے اس معاملے کو قریت کر کے اور ان کی برائی کریں اور عوام کو اس سے متنفر کریں۔ بھائیوں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بھائیو دیکھو، ہم رائی ہیں اور ہمارے بچے یہ رعایا ہیں۔ گارجین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے، بچوں کو مسجد میں آنے کا طریقہ بتائے، رہنے کا طریقہ بتائے۔ بہرحال بچے ہیں، میں مانتا ہوں بچے ہیں تو شرارت تو کریں گے ہی۔ گارجین کو چاہیے، ذمہ داران کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، اپنے پاس بٹھائیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن ہمیں دین سیکھنے کا موقع دیا ہے، اور جتنے سکون سے آپ دین جمعہ کے دن سیکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے پروگراموں بھی آپ نہیں سیکھتے۔